جانیے اپنی پسندیدہ کتاب دلی سے ڈیفنس کی مصنفہ سبوحہ خان کے بارے میں، خود سبوحہ خان کی آواز میں۔ میرا نام سبوحہ خان ہے اور یہ کتاب جو ہے دلی سے ڈیفنس، یہ میری سب سے پہلی کتاب ہے جو میں نے بتایا کہ 1998 میں پہلا اس کا حصہ چھپا تھا، پھر دوبارہ بھی پبلش ہوئی۔ اور اس کے علاوہ عجیب بات ہے کہ حالانکہ اس میں فوجیوں کا بہت ذکر ہے، لیکن انڈیا میں یہ کتاب پسند کی گئی تھی اور اس کتاب کا انہوں نے ہندی میں ترجمہ کیا اور پھر اس کو ایک ایوارڈ بھی دیا انہوں نے۔ اور ایک اور بھی کتاب انہوں نے میری ٹرانسلیٹ کی ہندی میں، اور وہ ہے انڈیا۔ لیکن خیر یہ دو کتابیں وہاں ہوئی ہیں اور یہ زیادہ پسند کی گئی۔ شاید یہ اس طرح کی کہانی ہے، ہر ایک کی کہانی ہے کہ بھئی آپ پارٹیشن، میں 2 سال کی تھی اس وقت، لیکن میں نے اپنی اماں سے جتنا کچھ سنا وہ میں سارا کچھ لکھتی چلی گئی۔ آپ نے کہانی میں بھی جیسے اگر سن رہے ہیں آپ میری کہانی، تو اس میں یہی دیکھا ہوگا کہ میں بتا رہی ہوں کہ ہماری اماں جو سناتی تھیں، تو اس میں پھر اماں کی کہانی بھی ہو جاتی ہے کتاب میں، میری اپنی بھی جو کچھ میں نے زندگی میں کیا ہے اس میں وہ بھی میں نے لکھا ہے ساتھ ساتھ۔ اور پھر میں نے تیسری عورت جس کی کہانی ہے اس میں وہ ہے میری ساس مسز محبوب عالم، جن کے 9 بیٹے آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں، ایک نیوی میں، 3 ایئر فورس میں اور 5 آرمی میں، اور سب کے سب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ بہت پرومیننٹ شخصیات کے مالک، اور جن عہدوں پہ پہنچے، جیسے شمیم عالم جوائنٹ چیف بنے، اور میرے ہسبینڈ جو تھے شعیب عالم، ان کو بھی ستارہ جرأت ملا۔ اور سب سے بڑی بات کہ 3 بھائیوں کو ستارہ جرأت ملا، ایک شمیم عالم کو ملا، ایک وہ تو جنرل شمیم عالم ان کا جوائنٹ چیف تھے، اس کے بعد اس سے پہلے ظاہر ہے ان کو ملا تھا جو ستارہ جرأت تھا، اور میرے ہسبینڈ کو ملا، اور ایک ان کا چھوٹا بھائی ایئر فورس میں، میرا خیال اس وقت 25 سال کے ہوں گے جب جنگ ہوئی ہوگی، تو ان کو ملا۔ لیکن انہوں نے آفتاب عالم، فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب عالم، انہوں نے وہ واپس کر دیا۔ یہ 65 جنگ کی بات کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے کرنا تھا کیونکہ میرا فرض تھا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے ستارہ جرأت دیا جائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اس طرح واپس کرے۔ اور ان کی اماں کی یہ میں کہانی جو میں بتا رہی ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ان کے اتنے بچے اس میں تھے فورسز میں، اور پھر 2 بچے ان کے شہید بھی ہوئے، ایک پائلٹ تھے مشتاق عالم، اور دوسرے تھے وہ آرمی کے تھے، وہ 71 میں اعجاز عالم، ان کا بھی شہادت ہوئی اس میں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور جس بہادری سے انہوں نے سب چیزوں کا مقابلہ کیا وہ میں نے اس کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ اور میں نے تو بہت سے کام کیے، اس میں سے میں سمجھتی ہوں کہانی لکھنا ایک سب سے بڑا کام ہے جو میں نے کیا ہے۔ پی ٹی وی پر نیوز بھی پڑھی ہے میں نے کافی عرصے تک، ٹیچنگ بھی کی ہے، بزنس وومن بھی ہوں، لیکن کتاب لکھنا اچھا کیا میں نے کہ میں نے کتاب لکھی۔ اچھا، اس سے میں انہوں نے فہمیدہ ریاض نے لکھا ہے، بجیا فاطمہ سریا نے اس بارے میں لکھا، تو وہ اس میں پڑھوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دلی سے ڈیفنس تک کا یہ سفر تجربوں کی ایسی بھٹی ہے جس کی تپش کم ہونے نہیں پاتی۔ سبوحہ اپنی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی اور کامیابی کا احاطہ کر سکتی ہیں، جنہیں عام طور پر ہم لوگ چھوٹی سی بات سمجھ کر بھلا دیتے ہیں۔ زندگی کے اہم واقعات، گھریلو اور خاندانی زندگی کے پیش در پیش معاملات پر گہری نظر رکھنا اور پھر ان کا تحریری اظہار سبوحہ کی فطری صلاحیت اور گہرے شعور کی گواہ ہے۔ دلی سے ڈیفنس ایک لڑکی، ایک بیٹی، ایک بہن، بیوی اور ماں کی کہانی ہے۔ تقسیم ہند، تعمیر پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور آزادی وطن کے 50 برس کا سفر کرتے ہوئے 1998 تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے بھی کچھ تعریف کی ہے، جالبی صاحب نے، پھر فہمیدہ ریاض جو اب حیات نہیں رہی، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اور زاہدہ ہنا لکھتی ہیں کہ سبوحہ کی کہانی وہاں سے آغاز ہوتی ہے جہاں عموماً خود نوشت کا اختتام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اور اپنے ساتھ سانس لینے والے انسانوں اور رشتوں کا، ان کی خوبیوں اور خامیوں کا قصہ لکھا ہے۔ سبوحہ خان نے کئی جگہ اپنے آپ کو ایک بہادر ماں کی بزدل بیٹی لکھا ہے، لیکن انہوں نے جس سچائی، بے باکی اور دراکی سے اپنا اور اپنے رشتوں کا قصہ لکھا ہے وہ بھی بہادری کا ایک رنگ ہے۔ بہت شکریہ زاہدہ ہنا کہ آپ نے میرے بارے میں اتنا وہ کہا۔ تو اور میں اپنے بارے میں میرے خیال کافی ہے جو میں نے بتا دیا۔
امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے گی، اور اگر اچھی لگی آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ میری 5 کتابیں اور ہیں، ان کو بھی میں پیش کروں گی اسی طرح، یعنی آڈیو بک کی صورت میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انگلش میں ملتی ہیں آڈیو بکس، اردو میں نہیں ملتی ہیں. بہت ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب میں میری چھپی ہوگی 1000، ٹھیک ہے، پتہ اتنے 1000 لوگوں نے نہیں تو 2000 نے پڑھ لی ہوں گی ایک دوسرے سے مانگ کے، لیکن اتنے سے عرصے میں جس طرح آپ لوگوں نے اس کی پذیرائی کی ہے جب سے میں آڈیو بک ہے، تو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے نمبر پڑھنے والوں کا. تو اس لحاظ سے آڈیو جو ہے نا بہت سے لوگ سن سکیں گے، اور بہت اچھا تجربہ ہوگا سننے والوں کے لیے بھی. یعنی وہ لوگ جو پڑھ سکتے ہیں انہیں بھی بعض دفعہ سننا اچھا لگتا ہے. پھر ایک ایج ایسی آتی ہے کہ آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی آڈیو بکس ہونا بہت اچھا لگتا ہے. آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ وہ لگا لیں اور اس کے ساتھ آپ کہانی سنتے چل جائیں، آپ کا وقت بھی اچھا کٹ جاتا ہے. اور عام لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، میری جیسے سلون میں چند بچیاں ہیں جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہانی سنی اور ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا اور انہیں بہت پسند آئی. تو میں صرف یہ کہانیاں نہیں پڑھوں گی، میرا ارادہ ہے کہ اور بھی جو ہماری بڑے بڑے رائٹرز ہیں، جیسے منٹو ہیں، اپنا بہت ظاہر ہے عصمت ہیں، قرۃ العین حیدر ہے، راجندر سنگھ بیدی ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ ان کی بھی سلیکٹیو میں کتابیں پڑھوں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے پڑھنا، اور مجھے بہت ہی اچھا احساس ہوتا ہے اس بات سے کہ میں پڑھ رہی ہوں اور یہ چیز دوسروں تک پہنچے. ٹھیک، اوکے. ہم آپ کے لیے کتاب دلی سے ڈیفنس مکمل کتاب آڈیو میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے چینل پر سبوحہ خان کی زبانی ہر ہفتے اس کی قسط پیش کی جا رہی ہے.